بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اللہ کی طرف سے تمہیں تنبیہ کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک اچھی متاع زندگی فراہم کرے گا، اور ہر احسان خوش کو اس کی احسان خوشی کا صلہ دے گا۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپائیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تب بھی وہ ان کی اعلانیہ اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں سے یقیناً خوب واقف ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی جائے قرار کہاں ہے اور عرضی جگہ کہاں ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو محض کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگاہ رہو، جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو اس سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لے تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور کہہ اٹھتا ہے سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے۔ بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے۔ البتہ صبر کرنے والے اور نیک عمل بجا لانے والے ایسے نہیں ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اے رسول، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ، پھر اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس بات کو تسلیم کرنے والے ہو جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طلب ہوتے ہیں، ان کی محنتوں کا معاوضہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آتش کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور وہاں ان کے عمل برباد اور ان کا کیا دھرا سب نابود ہو جائے گا۔ بھلا وہ شخص افطرا کر سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھا ہو، اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دلیل ہو جو رہنما اور رحمت بن کر آئی ہو۔ یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور دوسرے فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کی وعدگاہ آتش جہنم ہے۔ آپ اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں پوجی لانا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی ہے۔ ان کا عذاب دوگنا کیا جائے گا، کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہ سکتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں، اور وہ جو کچھ افطرا کرتے تھے وہ بھی ان سے کھو گیا۔ لازمی بات ہے آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے رہے، یقیناً یہی اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہ سوچتی ہو تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کروں تو مجھے اللہ
کے قہر سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟